نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے. ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا. اللہ اکبر, بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے حسین ہوں گے, لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں. بڑے بڑے حسین ہوں گے, بڑے بڑے جمیل ہوں گے, بڑے بڑے مہوش ہوں گے, بڑے بڑے زہرا جمال ہوں گے, لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا. جب مانگ نکالتے تھے اللہ اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے. اللہ. اور کبھی آپ نے دیکھا فلموں کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھٹتی ہے کالی رات کے اندھیرے میں, افق سے جب وہ پھٹتی ہے اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا. حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق, مانگ کی استقامت میں لاکھوں سلام. ارادہ کیا اور پیر کے دن 8 ربیع الاول, ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں تشریف لائے. مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے. فرضیت جمعہ کا حکم ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی. مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی. اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی. نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی. معرکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا. معرکہ احد حرمت شراب, اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا. قاریوں کی شہادت صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے, یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی. غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا, قذف, لیان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا. اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذیقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا. فتح قلعہ خیبر, دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے, یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے اور 1 محرم کا دن تھا. 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا. اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے. اسلامی حکومت کا قیام, حکام کا تقرر, فوجوں کی آراستگی, سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا. اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی, 8 ہجری تھی. صدقات زکوٰۃ کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا. یہ 9 ہجری کی بات ہے جب عمر 61 سال تھی. واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا. اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا. اور مختلف ممالک یمن, بحرین, عمان, یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے. پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا. یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا. وصال سے اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا. حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا. اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی. اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا, چاشت کا وقت تھا. اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے, 7 جون کی تھی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے. 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا. اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب, منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. اور آج کا گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے, اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی. یہ نبی سے کیا گیا پیار آئے گا نہیں جاتا. تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی اللہ نے ان کو نوازا. جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا, جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازا. کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے. جو ماضی میں, بحال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین, اس کے قانون ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے, بات نبی کی ہو رہی ہے, بات نور کی ہو رہی ہے, اور لمحے بھی نور کے ہیں. چھم چھم برسات برس رہی ہے, انوار اتر رہے ہیں. وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا, بڑا پیارا منظر تھا نا, رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے. اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش سے, عرش کے رب نے فرش پر
آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا. فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں. اور میں گھبرائی. انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, میرا نام حوا ہے, یہ حضرت آسیہ ہے, یہ حضرت مریم ہے, تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی. کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا. پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا, جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا. اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی. ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. سخن شاعری شعر یار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. ساجوان حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا. اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اذا سرّ استنار وجهہ. حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. پھر کیا ہوا, پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ لیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا ہے. اللہ اکبر. اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری. ایک دن کا بچہ ہے لوگوں, ایک دن کا بچہ ہے. نہیں, بات کچھ اور ہے. یہ ولادت ہو رہی ہے, خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے. آتے ہی مٹھی خاکی بھری, دیکھا آسمان کی طرف. علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری, لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے, آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے. اللہ. اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ, بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض. مبارک ہو مبارک ہو, ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے, اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں, ہم نہ جھومیں, ہم نہ اظہار محبت کریں. اللہ اکبر. شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا, وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی, وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے, جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. ندانم مانگلے خنداں چے رنگوں کو دارت, کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ادارت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری, اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی اللہ اکبر کبیرہ, یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں, کہا رب حب لی امتی, اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے 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 دے. اللہ اکبر. میری امت کا معاملہ میرے, لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے, امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے, ساری زندگی امتی امتی پکار. پھر جس سال حضور آئے نا, اس سال کا عربوں نے نام رکھا. یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر کے, اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا, کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا. پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے. اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل, لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے. کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج. اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال. کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال. کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے, حضور کی ولادت کا تو پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں. اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے, ماننے والے نہیں تھے. پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں. اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی. تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا. جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا, چراگاہیں سرسبز ہو, جانوروں کا دودھ بڑھ گیا. عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے, لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا. آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہے, علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے, میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا, اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے. نیت اس کی خالص ہو. اللہ اکبر. تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہو, جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے. تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی, غم قریب نہیں آیا. اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے. ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی, ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی, اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی.
آج زانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. گلی گلی روشن ہو گئے, ہر گھر میں اجالا ہو گیا. وہ کہانی لمبی ہے, اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کیسے آئیں اور پھر حضور میں وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا اور نور کی نعت آسمان تک کیسے گئی اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا, اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی. وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی, میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے. تو پہلا مقصد, پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ, اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت قطعیت اور تشخص نہیں تھا. دوسری ولادت مصطفیٰ, اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی. دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے, کیونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے, اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئے. اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا ہے, دن کو آتے رات محروم رہتے, تو حضور تو رحمت للعالمین ہے. اس لیے دن آ رہا تھا, رات جا رہی تھی, جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے. اللہ 12 ربیع الاول کی سپانی گھڑی تھی, عام الفیل واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر کرے. تو حضور کے آنے پر جو خوشیف ہے, بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا. علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے بات میں اس کو ایمان دے دیا. اللہ اکبر. جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا. دیکھو ابو جہل, ابو لہب, اس نے وہ مخالفت کی, لیکن کیونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بتیجا سمجھ کے خوشی کی, اللہ نے پھر بھی معلوم. امام ابو شافع کہتے ہیں جو بتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا, اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے. سادی کا قلم تڑپا, وہ کہتے ہیں دوستا راکو جاگو نہیں محرون, تو کے بعد دشمنہ نظرداری. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا, پیاروں کو کتنا دے گا. ہندوستان میں صرف ایک سے آدمی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن. واقعہ اس طرح ہوا, رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا, حجاز مقدس. وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی, اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے. ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں. رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے, گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا. اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی. ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا. اس نے جو جملے کہے تھے, اس نے جس لہجے میں بات کی تھی, خیر وقت گزر گیا, تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے. ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن. اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پہ آ گیا کہ شاید قیامت آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا, چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا. پریشان تھا یہ کیا ہوا ہو. یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا. کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے, انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے. انہوں نے ساری کہانی سنائی. رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا, اس کی زیارت کر کے آؤں اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں. گھر سے ہندوستان میں صرف ایک سے آدمی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن. واقعہ اس طرح ہوا, رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا, حجاز مقدس. وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی, اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے. ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں. رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے, گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا. اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی. ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتے. اللہ اکبر. رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا. اس نے جو جملے کہے تھے, اس نے جس لہجے میں بات کی تھی, خیر وقت گزر گیا, تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے. ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن. اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آنا, تو کیا کہ شاید قیامت آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا, چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا. پریشان تھا یہ کیا ہوا ہوا. یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھے. کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے, انہوں نے کہانی سنائی
کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے. انہوں نے ساری کہانی سنائی. رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤ, اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤ. گھر سے چلا, سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں. جب داخل ہوا حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آگے ملنے کے لیے ہوا, آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون, کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم, عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں, لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے. اب اگلی بات سنیے. اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا قریب آجا, میں تیرے لیے بیٹھا ہوں. تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا, وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے, اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا. آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں. ایمان کی دولت سے مال ہوا.